اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قدوۃ اللہ علیہ السلام وَلَئِنْ أَمْهَلَ اللَّهُ ظَالِمًا فَلَنْ يَفُوتَهُ أَخْذُهُ وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ بموضع شجاع من مساگریکہ۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ خطبہ نمبر 95 کی تشریح ہے۔ علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جب اہل شام قبضہ کرنے لگے علیہ السلام کے علاقوں میں اور جنگ کی دھمکیاں دینے لگے، اس وقت اہل کوفہ نے سستی دکھائی علیہ السلام کے حکم کے مقابلے میں، تو اس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَمْهَلَ اللَّهُ ظَالِمًا فَلَنْ يَفُوتَهُ أَحَدٌ۔ اگر خداوند عالم مہلت دے ظالم کو تو وہ اس کی گرفت سے نکل نہیں جاتا۔ خدا کی مہلت ایسے نہیں کہ وہ خدا سے نکل جائے، خدا کی گرفت سے، خدا کے عذاب سے نکل جائے۔ تبھی قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز کافر لوگ خیال نہ کریں اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، خیرٌ یہ ان کے لیے بہتر ہے، لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ہم انہیں صرف مہلت دیتے ہیں تاکہ گناہ زیادہ کریں اور ان کے لیے عذاب میں اضافہ ہو، رسوا کن عذاب ہو۔ ابو القاسم بلخی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ہرگز کافر لوگ خیال نہ کریں کہ ہماری مہلت ان کے لیے رضا کا باعث کہ ہم ان کے اعمال سے راضی ہیں اور ان کے اعمال کو ہم قبول کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، ان کے لیے بدتری ہے، لِأَنَّا نُمْلِي لَهُمْ کیونکہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں اور مستحق بنے دردناک عذاب۔ بس خداوند عالم مہلت کسے دے رہا ہے یہ دیکھیے گا۔ ایک دفعہ مہلت نیک کو مل رہی ہے، نیک جب مہلت حاصل کرے تو اس کے لیے سعادت جو طول العمر کی دعا کی جاتی۔ ایک دفعہ نیک نہیں ہے، شقی ہے، تو شقی کو جو مہلت مل رہی ہے اس لیے مل رہی ہے تاکہ گناہ میں پڑا رہے، گناہ میں اڑا رہے۔ تبھی علیہ السلام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی اربع خصال من الشقاء، شقاوت کی 4 خصوصیتیں ہیں، 4 خاصیتیں ہیں۔ پہلی شقاوت کی علامت یا خاصیت یہ ہے جمود العین، آنکھیں خشک ہو جائیں، انسان خدا کی بارگاہ میں گریہ نہ کر پائے۔ دوم قسوۃ القلب، دل سخت ہو جائے، دل صحیح چیز کو لینا قبول نہ کرے۔ دوم وشدت الحرص فی طلب الدنیا، دوم شقاوت کی علامت کہ لالچ ہو طلب دنیا میں، دنیا کو حاصل کرنے میں لالچ۔ سوم والاصرار علی الذنب، اڑے رہنا گناہ پر شقاوت کی علامت ہے، سعادت نہیں بلکہ شقاوت ہے۔ تبھی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَئِنْ أَمْهَلَ اللَّهُ اگر خدا ظالم کو مہلت دیتا ہے تو اس کی شقاوت کی علامت، سعادت کی علامت نہیں۔ فَلَنْ يَفُوتَهُ أَخْذُهُ وہ خدا کے پکڑ سے، خدا کے عذاب کے پکڑ سے باہر نہیں نکلتا۔ ٹھیک وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ وہ تو چل رہا ہے اسی راستے پہ، عذاب کے راستے پہ چل رہا ہے، عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ اس نے ضروری ہے کہ پل صراط کا راستہ عبور کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پل صراط کا راستہ عبور کرے۔ مرصاد سے مراد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا بندے کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، واقف ہے اور اس کو سزا دینے پہ قادر ہے، اس کو سزا دینے پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرصاد وہ پل صراط ہے جہاں سے ظالم انسان عبور نہیں کر پائے گا، گزر نہیں پائے گا۔ ٹھیک، اب سوال یہ ہے کہ خداوند عالم کی مہلت ظالم کو اس لیے ہے کہ وہ دردناک عذاب کا مستحق بنے۔ ایک
دو دنیاوی کیا فائدہ ہے؟ دنیاوی طور پہ بڑا ضروری ہے کہ ظالم موجود ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ پاک اور ناپاک کی جدائی ہو سکے۔ پاک اور ناپاک کی جدائی نہیں ہوگی، انسان پاک کو کہاں سے پہچانے گا، ناپاک کو کہاں سے پہچانے؟ بس خداوند عالم نے آزمائش رکھی ہے، اس آزمائش میں خدا مہلت بھی دیتا ہے۔ اب یہ مہلت مل رہی ہے تاکہ پاک کو ناپاک سے کیا کرے۔ تبھی خداوند عالم نے قرآن کریم میں جائیں تو قرآن کریم میں کیا بتایا ہے؟ لِنُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ ہم پاک کو ناپاک سے کیا کریں؟ جدا کریں۔ معلوم ہونا ضروری ہے کہ پاک کون ہے، ناپاک کون ہے، تاکہ انسان کی ہدایت ہوتی رہے اور پاک کو چنے، ناپاک سے دور ہو۔ یہ فلسفہ ہے خداوند عالم کی مہلت دینے کا۔ ٹھیک فرماتے ہیں علیہ السلام وَبِمَوْضِعِ الشَّجَاعِ مِن مَصَاغِرِهِ، سخت عذاب کے پاس اس ظالم کا آنا ضروری آئے گا ظالم اس سخت عذاب کے پاس۔ اما والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لیظہرن ہؤلاء، علم غیب، لیظہرن ہؤلاء القوم علیکم، یہ جو قوم ہے، یہ اہل شام ہے، تم پر غالب ہوں گے، تم پر غالب آ جائیں گے۔ اب سوال اٹھتا ہے، غالب صرف آیا حق والا ہوتا ہے یا باطل بھی ہوتا ہے؟ حق والا۔ علیہ السلام فرما رہے ہیں باطل بھی غالب آ رہا ہے، دلیل بتا رہے ہیں۔ لیس لأنہم اولا بالحق، یہ نہ سمجھیے گا کہ غالب اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ وہ حق کے قریب ہیں، بلکہ غالب اس لیے آ رہے ہیں کہ تم حق کی مدد نہیں کر رہے، وہ باطل کی مدد کر رہے۔ تم حقیقت میں غلبہ ہے کس کا؟ حق کا۔ اور اگر کوئی حق کا ساتھ نہ دے، حق کے مقابلے میں لڑے اور باطل پرست کا ساتھ دیا جائے تو پھر حق تنہا ہو جائے۔ اما والذی نفسی بیدہ لیظہرن ہؤلاء، یہ قوم، یہ اہل شام تم سب پر غالب آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ حق کے قریب ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ امام باطل کی اطاعت کرتے ہیں۔ فلسفہ بتا دیا، امام حق کی پیروی نہ کرنا کس سے جدائی ہے؟ کامیابی سے جدائی، غلبے سے جدائی، غلبے سے جدائی ہے، یعنی آپ حق پر ہونے کے باوجود ناکام ہوگے، ناکام ہوگے۔ وَإِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّي، تم سستی کرتے ہو میرے حق کے مقابلے میں اطاعت کرنے میں، تم سستی کرتے ہو، میری اطاعت نہیں کرتے، مجھے میرا حق نہیں دیتے۔ حق کی کہا علیہ السلام، مجھے میرا حق، یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ علیہ السلام اپنے پورے حقوق ادا کر رہے تھے، لیکن امت کی طرف سے کوئی حق ادا نہیں کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک، بس معیار نصرت الہی کیا ہے؟ حق کی اطاعت، امام کی اطاعت۔ تبھی شب عاشور کو کم ہونے کے باوجود لشکر بہت زیادہ، سامنے والا اسلحہ بہت زیادہ یزیدی فوج، سب کچھ زیادتی ہونے کے باوجود کامیابی کس سے ملی؟ مانوی کامیابی۔ اسلام زندہ کہاں سے ہوا؟ کربلا سے، حسینی اقدار سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی اطاعت، حق کے ساتھ ہونا۔ شب عاشور کو یہ سب نے اٹھ کے یہ جملہ کہا، لا ابقانا بعدک، اے حسین آپ کے بغیر ہماری زندگی نہ رہے، ہم باقی نہ رہیں۔ لا واللہ لا نفارق، خدا کی قسم ہم آپ سے جدا ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ مصیبت ہم نہ دیکھ لیں جو آپ پہ آنے والی۔ کیا کمال کا عشق! جب تک وہ مصیبت ہم نہ دیکھ لیں جو آپ پہ آنے والی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ مصیبت۔ شب عاشور کو امام نے سب کو آمادہ کیا، کہا فشربو، پانی پی لو، من الماء، پانی پی لو، کیونکہ یہ آخری پینا ہے تمہارا، یہ آخری پینا، یکن آخر زادکم، یہ آخری زاد راہ ہے تمہارا۔
توسو وصیت کر لو، بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، وغسلو غسل کر لو، ثیابکم اپنے کپڑوں کو بھی پاک کرو تاکہ یہ تمہارے کپڑے ہی کفن بن جائیں تمہارے لیے. یعنی اتنا حق کے ساتھ تھے کہ ہر چیز کے لیے تیار تھے. تبھی راوی کہتا ہے لما جن اللیل، جو ہی رات آگے بڑھتی گئی، علی الحسین و اصحابہ، حسین اور اس کے اصحاب پر سارے پاکیزہ ہو کے نماز کے لیے تیار ہو گئے، نماز پڑھنے لگے، تسبیح کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، دعا کرنے لگے اور گریہ کرنے لگے. اگر تھوڑے بھی ہوں اور حق کا ساتھ دے رہے ہوں تو غلبہ کسے ہوگا؟ حق کو، حق والوں کو. اور اگر زیادہ ہوں اور حق کا ساتھ نہ دیں بلکہ امام باطل کا ساتھ دیا جا رہا ہو تو پھر حق کبھی بھی کامیاب. بس بڑا ضروری ہے. امام علی علیہ السلام کے پاس کون سے لوگ نہیں تھے، ایسے لوگ نہیں تھے جو کربلائی. ٹھیک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمْ يَخَافُ الظُّلْمَ رُعَاتِهَا، مظلومانہ جملہ. یہ لوگ جو اہل شام ہیں، یہ سارے لوگ اپنے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں. میں ایسا ہوں جو اپنے لوگوں سے ڈرتا ہوں. اصبحت اخاف، میں ڈرتا ہوں. ظلم رعیتی، اپنی امت کے ظلم سے میں ڈرتا ہوں. ظلم کر رہی میرے اوپر. استنفرتکم للجہاد، میں نے تمہیں جہاد کے لیے، دشمن کے حملے کے دفاع کے لیے ابھارا ہے. فلن تنفروا، نفرت کرتے ہو، سنتے نہیں. اسمعتکم، میں تمہیں سناتا ہوں فائدے والی باتیں. فلم تسمعوا، سنتے نہیں، سنتے نہیں. دعوتکم، میں نے تمہیں آشکار طور پہ بھی بلایا، دعوت دی، سب کو اکٹھا کر کے. جہرن و سرن، اکیلے بھی، ہر ایک کو. عجیب، یہ مظلومیت علی علیہ السلام کی، یہ مظلومیت. یعنی علی علیہ السلام نے اکٹھا کر کے بھی دعوت دی، ہر ایک سے الگ مل کے بھی دعوت دی. فلم تستجیبوا، میری آواز پہ، میری دعوت پہ لبیک نہیں کہا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے ہر وقت تمہیں نصیحت کی. فلم تقبلوا، تم نے قبول نہیں کی. میرے عمل میں، میرے فعل میں اخلاص تھا تمہارے لیے، اصلاح تھی تمہاری، لیکن تم نے قبول. ہم نے کہا تھا نہ سے وہ جس کے فعل میں اور قول میں دوسرے کے لیے اصلاح، یعنی میرا اصلاحانہ قدم تھا تمہارے لیے، تم نے قبول. اشہود کا غیاب، حاضر ہونے کے باوجود غائب ہو، حاضر ہونے کے باوجود غائب. عبید ان کا ارباب، یہ ایک اور جملہ. میری اطاعت تم پر فرض کی گئی ہے، عبید ہو میرے، لیکن بنتے تم حاکم ہو مجھ پہ. عبید، میری اطاعت تم پر فرض کی گئی ہے، کا ارباب، لیکن ایسے بن کے آتے ہو جیسے مجھ پر تمہاری اطاعت فرض کی گئی. اتلو علیکم الحکم الحسنہ، میں تمہیں بہترین حکمتیں بیان کرتا ہوں، بہترین حکمتیں بیان کرتا ہوں. فتنفرون منہا، نفرت کرتے ہو ان سے. میں تمہیں ایسی نصیحت کرتا ہوں، ایسا موعظہ سناتا ہوں بالغہ جو اثر کرنے والا. فتنفرون، نفرت کرتے ہو، جدا ہو جاتے ہو اس سے، منہ موڑ دیتے ہو. احثکم علی جہاد اہل البغ، میرا قصور کیا ہے؟ میں تمہیں ابھارتا ہوں سرکش سے جنگ کرنے کے لیے. اور وہ جنگ، وہ جہاد کون سا ہے؟ جہاد دفاعی، جہاد دفاعی. فما اتا علی آخر قولی حتی اریکم متفرقین ایادی صبا، ایادی صبا. ابھی میری بات ختم ہی نہیں ہوتی، دیکھتا ہوں تتر بتر ہو جاتے ہو، متفرق ہو جاتے ہو، بات مکمل سنتے بھی نہیں. اس قبیلے کی مانند جو قومیں، جو سبا تھا، قوم سبا. قرآن کریم نے کہا ہے کہ قوم سبا کو بڑی خدا کی نعمتیں ملی، لیکن انہوں نے حد سے تجاوز کیا. بہت زیادہ خوشحال تھے، اپنے امام کی، اپنے نبی کی پیروی نہیں کی. وہ
مشہور ہوئے تفرقے کے لحاظ سے، بے وفائی کے لحاظ سے۔ پھر عربوں میں ایک محاورہ ہی بن گیا، ایک مثال ہی بن گئی کہ جو بے وفائی کرے، جو تفرقہ اختیار کرے، اسے کہا جاتا ہے تم قوم سبا کی مانند۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ہم کوفے والے نہیں، اسی طرح عربوں میں مشہور ہے کہ قوم سبا والے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بات پوری ہوتی ہی نہیں، تم ایسے جدا ہو جاتے ہو جیسے قوم سبا والے۔ یہ عربوں میں مثال عام تھی، تبھی علیہ السلام نے یہ دی، ترجعون الی مجالسکم، لوٹ جاتے ہو اپنی محفلوں میں، وتتخاذون عن مواضعکم، ایک اور معاملہ، لوٹ جاتے ہو میری بات سن کے، آپس میں بیٹھتے ہو، میری بات کو ڈسکس کرتے ہو، ڈسکس کرنے کے باوجود ایک بات کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے چھوڑ دو اسے، اختلاف، شک ڈالتے ہو ایک دوسرے کے دلوں میں، نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یعنی دلیل کے بغیر بات کرنا، دلیل کے بغیر کسی کو دھتکارنا، کسی کو قبول نہ کرنا۔ وَتَتَخَاذَؤُونَ عَن مَوَاضِعِكُمْ، میری نصیحتوں میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو۔ یعنی کیا دھوکہ دینا؟ یعنی کیا اختلاف رائے کرنا بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو نہ ماننا کہ اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ حالت ہی خدعہ، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا یا رائے میں اختلاف کرنا بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے۔ اقومکم غدو، صبح کو میں تم سب کو مضبوط کرتا ہوں، ترجعون الی عشیۃ کالزہر الحنیہ، حال کیا ہوتا ہے؟ صبح کو میں مضبوط کرتا ہوں، دوپہر کو آپس میں ملتے ہو، کھانا ساتھ کھاتے ہو، شک میں ڈالتے ہو، رات کو میرے پاس لوٹتے ہو، کالزہر الحنیہ، ٹیڑے بن کے، الٹے بن کے، کہ سیدھا کرنے والا اکیلا ہو گیا، تھک گیا ہے تمہیں۔ عجز المقوم، سیدھا کرنے والا تھک گیا ہے، اکیلا ہو چکا ہے۔ وَأَعْزَ الْمُقَوَّمْ، جس کا علاج ہو رہا ہے وہ لا علاج ہو گیا، وہ لا علاج، اس کا علاج ممکن نہیں۔ أَيُّهَا الْفِحَةُ الشَّاهِدُ ابدانہم شاہدت ابدانہم الغائب عنہم عقولہم، اے بدنوں سے حاضر ہونے والے، جسموں سے حاضر ہونے والے اور روحوں سے گم ہونے والے، روحوں سے، روحی لحاظ سے گم ہو، بدنی لحاظ سے حاضر ہو، عقلی لحاظ سے حاضر ہی نہیں تو جی ہاں جی، ان عقولہم، عقلیں تمہاری پرواز کر گئیں، بدن صرف حاضر ہیں، المختلف احواءہم، ایک دوسرے کو اختلاف میں ڈالتے رہتے، خواہشات نفسانی کی بنا پر، تمہاری خواہشات نفسانی الگ الگ، سب کی الگ الگ ہیں، اور ایک دوسرے کو اختلاف میں ڈالتے رہتے ہو۔ المبتلی بہ امراؤہم، تمہاری آزمائش نہیں ہو رہی، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، میری آزمائش ہو رہی ہے۔ المبتلی بہ امراؤہم، ایسے لوگ ہو کہ اپنے حاکموں کو پریشانی میں، آزمائش میں ڈال دیے، مصیبت میں ڈال دیے، بہت بڑی مصیبت علیہ السلام۔ 25 سالہ دور، تنہائی کا دور، اور اس دور کے بعد ایک دور آ جاتا ہے 4 سال 9 مہینے کا، یہ کٹھن ترین دور ہے، جو ہمارے ہاں جس کو شاید اہمیت نہیں دی جاتی، ہم صرف 25 سالہ دور وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو علی علیہ السلام کا، علی علیہ السلام کا دور اس دور کی نسبت کٹھن نہیں تھا، یہ سب سے زیادہ کٹھن ترین دور، 4 سال 9 مہینے، کہ جہاں ہر بات کو جھٹلایا جا رہا ہو، صاحبکم یطیع اللہ وانتم تعصون، یہ حالت، تمہارا ساتھی خدا کا مطیع ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے، خدا کی نافرمانی کرتے، تمہارا صاحب، تمہارا حاکم مطیع خدا، تم معصیت خدا میں مصروف، کتنا بڑا تضاد، یہ زمین اور آسمان کا فرق آ گیا۔
علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر جو کمی ہے وہ توحید کی ہے. ولایت خدا کو نہیں پہچانا، توحید کو نہیں پہچانا. صاحب خدا نے توحید کو پہچانا ہے، صاحب نے، تمہارے صاحب نے خدا کو پہچانا ہے، تم نے نہیں پہچانا. اطاعت خدا میں وہ مصروف ہے، تم مصروف نہیں. صاحب کون؟ علی علیہ السلام. علی علیہ السلام مطیع خدا اور تم علی کے پیروکار معصیت خدا میں مصروف. وصاحب اہل الشام یعص اللہ، اور اہل شام والے، اہل شام کا جو حاکم ہے وہ یعص اللہ، خدا کی نافرمانی کرتا ہے. وہم یطیعون، اور وہ خدا کی اطاعت سمجھ کے اسے مانتے. عجب، یعنی ان کے دلوں میں شبہات ڈالے گئے کہ حقیقی حاکم علی علیہ السلام نہیں بلکہ حاکم شام ہے. عجب. اور مغالطوں میں پڑ گئے وہ لوگ اور حقیقی حاکم کسی اور کو سمجھ لیا اور اس کی اطاعت میں مصروف. یعنی حاکم شام کی اطاعت گویا کس کی اطاعت سمجھتے ہیں؟ خدا کی اطاعت. یہ سب سے زیادہ خطرناک ترین گروہ ہے کہ انسان گمراہ کو حاکم خدا سمجھ کے پھر انقلاب لائے. ٹھیک. لو وددت واللہ ان معاویہ صارفنی بکم صرف الدینار بالدرہم فاخذ منی عشرہ منکم واتانی رجلا منہم. عام جملہ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا تو معاویہ مجھ سے 10 لے اور معاویہ سے میں 1 لوں. میں 10 دوں یہاں سے اور معاویہ سے 1 لوں. جس طرح دینار اور درہم کا تبادلہ ہوتا ہے اسی طرح میں معاملہ کروں. یعنی کہ جو کچھ میں ہاں جی، بس میں زیادہ دوں اور اس سے لوں کتنا؟ 1. 10 دوں اور 1 لوں. عجب. یہ تھی تنہائی علیہ السلام کی. اس کے بعد فرماتے ہیں یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، منیت منکم بثلاث وسنتین، میں مبتلا ہوا تمہارے درمیان بثلاث، یعنی مجھے 3 تمہاری صفتوں نے بہت زیادہ مصیبت میں ڈالا. وسنتین، اور 2 باتوں نے. 3 صفتیں کون سی؟ صم ذو اسماء، سننے والے بہرے ہو، سننے کے باوجود بھی بہرے ہو. بکم ذو کلام، گفتگو کرنے والے گونگے ہو، گفتگو کرتے ہو لیکن حق کے مقابلے میں گونگے ہو. عمی ذو ابصار، آنکھوں والے اندھے ہو لیکن اندھے ہو. یہ 3 خصلتیں جن خصلتوں نے علی علیہ السلام کو پریشانی میں ڈالا. اور 2 باتیں، لا احرار صدق عند اللقاء، جنگ کے موقع پہ جوان مردی نہیں دکھاتے، بہادری نہیں دکھاتے، مضبوطی نہیں دکھاتے. لا اخوان ثقۃ عند البلاء، اور بھائی بن کے آتے ہو لیکن قابل اعتماد نہیں بنتے. جب دعویٰ کرتے ہو کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، دل کھوٹن، ہاں جی، لیکن قابل اعتماد بھائی نہیں بنتے، قابل بھروسہ بھائی نہیں بنتے. ایسا نہیں کہ مجھے تم پر بھروسہ آ جائے، اعتماد آ جائے اور میں تم پہ اعتماد کر لوں. یعنی ہمیشہ وعدے توڑتے رہتے ہو، قوم سبا کی مانند. اب تشبیہ دے رہے ہیں علیہ السلام. یا اشباہ الابل، اے اونٹوں کی مانند لوگو، غاب انہارا، جس کا چرواہا گم ہو گیا ہو، پھر ان کو اکٹھا کیا جائے ایک جگہ سے تو دوسری جگہ سے متفرق ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی وہ دھوکہ. ہم نے پہلے کہا تھا جا کے ایک بات کو ڈسکس کرنا، صحیح کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے. ایک ان میں درمیان میں موجود ہوتا تھا جو شک میں ڈالتا تھا، نہیں اس کی بات تو ایسے ہی. واللہ لکانی بکم فیما اخال لو ہمس الوقا، خدا کی قسم جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے
گویا یہ منظر میرے سامنے ہے، لو ہم سلو کا، اگر حالات سخت ہو جائیں، ہم یہ ضراب جنگ شدت اختیار کر لے، تو قد ان فرجتم عن علی ابن ابی طالب، تو تم شرمناک طریقے سے علی ابن ابی طالب سے جدا ہو جاؤ گے۔ یہ بہت شرمناک طریقے سے علی ابن ابی طالب سے جدا ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ جیسے کوئی برہنہ ہو کے نکل جائے۔ عجب، اس عورت کی مانند جو برہنہ ہو کے نکل جائے، ان انفراج المرأة من قبل، ایسے میرا ساتھ چھوڑ جاؤ گے۔ یہ تشبیہ دی ہے علیہ السلام نے کہ صرف مجھے چھوڑو گے نہیں، مجھے نقصان دے کے چھوڑ جاؤ گے، بدنامی کر کے مکتب تشیع کی چلے جاؤ گے، مذہب حقہ کو خراب کر کے اس کو بدنام کر کے چلے جاؤ گے۔ یہ ایک بڑی مشکل تھی علیہ السلام۔ اگر میں نکلوں بھی تمہارے ساتھ، لو ہم اصل وگا، اگر حالات سخت ہو جائیں، ہم یزراب جنگ شدت اختیار کر دے، قد ان فرج تم، جدا ہو جاؤ گے علی ابن ابی طالب سے، الگ ہو جاؤ گے، انفراج المرء، ذلیل طریقے سے، پس طریقے سے، وَإِنِّي لَعَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، میرے پاس تو خدا کا معجزہ ہے، خدا کی نشانی ہے، میں خدا کی آیات پر ہوں، اپنے پروردگار کی آیات پر ہوں، وَمِنْهَاجِ مِن نبی، میں تو رسول خدا کی سنت پہ چل رہا ہوں، میں مخالف نہیں۔ یہ کتنی مظلومیت تھی کہ بار بار دہرانا پڑتا تھا علیہ السلام کو کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح، میں امام حق ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عالم، ایک معصوم، ایک جو کبھی گناہ نہ کرے، جس کا قول بھی عصمت سے بھرا ہوا، وہ یقین دلا رہا ہو کہ میں انی لعلی بینۃ من ربی، کیا کتنی بڑی مظلومیت۔ ایک وہ مظلومیت کہ 25 سالہ دور میں سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، ایک یہ مظلومیت کہ علی علیہ السلام کو بولنے کا موقع ملا، کہتے جا رہے ہیں، لیکن تب بھی مظلومیت یہ کہ جن کی صفات رسول خدا نے بیان کی، جن کی صفات قرآن کریم نے بیان کی، قرآن کریم نے تمام مفسرین، آپ جائیں، جو بھی آیات علیہ السلام کے لیے اتری ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے مفسرین ہیں، چاہے وہ اہل تشیع کے مفسرین ہیں، سارے متفق ہیں علی علیہ السلام کے فضائل پہ، لیکن علی علیہ السلام کو جتلانا پڑ رہا ہے کہ میں ہوں اپنے پروردگار کی واضح نشانی پہ، کیوں نہیں مانتے مجھے؟ وَإِنِّي لَعَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَمِنْهَاجٍ مِّن نَبِي، عجب، وَإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ، میں ہوں صراط مستقیم پر۔ عجیب، ابھی دور تھی وہ بات کہ علیہ السلام کہے انا صراط المستقیم، میں صراط مستقیم، یہ پہلے عرش تو ثابت ہو جائے، پھر سب فرض ثابت ہو نا، وہ بعد والی بات۔ انسان کامل کا جب عقیدہ مکمل طور پہ کامل ہو، مکمل طور پہ، ہم نے کہا تھا کہ برز الایمان کلو، پورے کا پورا ایمان نکلا ہے کس کے مقابلے میں؟ تب انسان کامل خود صراط مستقیم بنتا ہے۔ ابھی وہ دور کی بات ہے، علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی لعلی طریق الواضح، یہ کتنی بڑی مظلومیت ہے کہ صراط مستقیم کہہ رہے ہوں کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ یہاں کے انسان آ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا بڑا صبر تھا علیہ السلام کا، یقین دلانا پڑا، صراط مستقیم کو یقین دلانا پڑا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ وَإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ أَلْقَتَهُ لَقَطًا، جتنی کوشش میں نے ہدایت کو پانے کے لیے کی ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ جب
جتنی کوشش، جتنا اجتہاد، جتنا اہتمام میں نے کیا ہے اس راستے کو حاصل کرنے کے لیے اور کسی نے نہیں. اشارہ دے رہے ہیں کہ جتنی کوشش میں نے کی ہے میں خود صراط مستقیم بناؤں. وَأَلْقَتَهُ لَقَتَا، میں نے کوشش کی ہے، میں نے اہتمام کیا ہے، بھرپور کوشش کرنا، تبھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اجتہاد کرنا، اجتہاد تو پتا ہوگا آپ کو، زمین کھود کے اس سے پانی نکالنا کتنا مشکل. میں نے یہ کوشش کی. اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے انظروا اہل بیت نبیکم، اب اہل بیت کی طرف نظر کرو، اب اہل بیت کی طرف، اپنے نبی کے اہل بیت کی طرف نظر کرو. فلزموا، لازم رہو، سمتہم، کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر لازم رہو، کہ جہاں وہ جاتے ہیں، جہاں وہ بتاتے ہیں کہ اس راستے کی طرف جاؤ وہاں تم جاؤ. واتبعوا اثرہم، ان کے نقش قدم پہ چلو، جہاں وہ قدم رکھتے ہیں وہاں تم بھی رکھو. فلن یخرجوکم من ھدا، وہ ہرگز نہیں نکالیں گے تمہیں ہدایت سے، کبھی بھی جدا نہیں کریں گے تمہیں ہدایت. کیوں؟ کیونکہ انی لعلی بینۃ من ربی منہاج من نبی و انی لعلی طریق الواضح القتہ لقطہ. سخت کوشش کی، سخت محنت کی ہے، اجتہاد کیا ہے، اہتمام کیا ہے سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر. فَلَن يُخْرِجُوكُم مِّنْ هُدًى، کبھی وہ تمہیں نہیں نکالیں گے ہدایت سے. یعنی باقی سارے ممکن ہے غیر معصوم تمہیں کہاں لے جائے؟ غیر ہدایت. وَلَن يُعِيدُوكُمْ فِي رَدَى، گمراہی میں، جاہلیت میں، اندھیرے میں وہ کبھی نہیں لوٹائیں گے تم. وَلَن يُعِيدُوكُمْ فِي رَدَى فَإِن لَبِثُوا فَالْبَثُوا، اگر کہیں وہ کہیں کہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جانا. وہ علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اعتصام ان کے ساتھ کر لو. اعتصام سے مراد کیا ہے؟ اعتصام بحبل اللہ، خدا کی رسی کو مضبوط. اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑنا تاکہ خطرے والی چیز سے محفوظ رہا جائے، جو خطرے والی چیز آ رہی ہے اس سے محفوظ رہا جائے. اگر وہ کہتے ہیں رک جاؤ تو رک جاؤ، اگر وہ کہتے ہیں اٹھو تو اٹھو، ان کا ساتھ دو. وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا، ان سے آگے نہ بڑھو تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ. وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا، ان سے پیچھے نہ رہو تاکہ تم ہلاک ہو جاؤ. آگے چلا جانا گمراہی اور پیچھے رہ جانا یہ بھی ہلاکت اور تباہی. بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے اور انہی کے ساتھ ہم دنیا اور آخرت میں رہیں. وصلی اللہ علی محمد. ہاں جی، اس کی تشریح ہے، انہی جملات کی پھر تشریح کریں گے.